مفتی صاحب، میں نے سوال رکھا تھا کہ مقصود حج کیا ہے؟ ارشاد۔ حج جو ہے یہ غلامی رب کا عملی ثبوت ہے۔ زبان سے رب رب کہنا اور جہاں ہے، اور عملاً غلام بننا دوسرا جہاں ہے۔ اللہ کیونکہ حج قدم قدم پر عملاً اللہ تعالیٰ کی عبدیت اور اس کی غلامی کا عملی مظاہرہ اور اس کا پریکٹیکل انسان سے کرواتا ہے۔ زبان کے بول یہیں رہ جاتے ہیں اور وہاں پر آپ کو عملی مشق اس کی کرائی جاتی ہے، اور اس عملی مشق کے نتیجے میں انسان کی طبیعت کے اندر بڑی ایک غیر معمولی تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ ایک تو اس کو، جس طرح ہم نے پہلے عرض کیا، کہ احکامات خداوندی جب اس کے پاس پہنچیں تو اس میں اپنی عقل کو زحمت دیے بغیر بلا چوں چرا اللہ تعالیٰ کے احکامات کے آگے سر بسجود ہو جانا، سرنڈر ہو جانا، جس طریقے سے کہا گیا ہے، انبیاء علیہ السلام نے کر کے دکھایا ہے، اسی طریقے سے اس کو کرنا، یہ انسان عملاً ہر قدم پر دیکھتا ہے۔ وہ جب مسجد حرام پہنچتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ کہا گیا اور فرمایا گیا ہے کہ یہاں پر ایک نماز کا ثواب جو ہے وہ 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اس کو وہاں کی نمازوں کے اندر ایک خاص قسم کا سکون اور ایک عجیب و غریب قسم کی مسرت اور لطف محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ اچانک 8 ذی الحجہ آ جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ 1,00,000 نمازوں والی یہ نماز چھوڑو اور مینا جاؤ، اور وہ مینا کے لیے چل پڑتا ہے۔ اچھا، وہ مینا پہنچتا ہے اور ابھی وہ صحیح معنوں کے اندر وہاں پر آرام نہیں اس نے کر پایا ہوتا کہ اس کو حکم ہوتا ہے کہ میاں اٹھو اور عرفات جاؤ، اور وہ اسی طرح عرفات کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ گاڑی مل گئی تو بھی خوش قسمتی ہے، نہ ملی تو پیدل، عاشقوں کے قافلوں کے قافلے اور ٹھٹ کے ٹھٹ پیدل چل رہے ہوتے ہیں اور جا رہے ہوتے ہیں۔ وہاں وہ پہنچا ہے اور اس کو ایک تھوڑا سا کہا گیا، یہ اصل حج یہی ہے، الحج عرفہ، حج تو عرفہ ہی کا نام ہے۔ تو وہ حج کو جب وہ وہاں پر ٹھہرا ہے تھوڑی دیر کے لیے، اور اس کے بعد اس کو کہا جا رہا ہے کہ ابھی سستایا نہیں ہے صحیح معنوں کے اندر، وہ تھوڑا سا وقت اس نے دعاؤں کے اندر گزارا ہے، اور ایک دم اس کو حکم ہوا ہے کہ مزدلفہ جاؤ، اور مزدلفہ جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے وہ جس کے بارے میں واضح اور ہمیشہ کا کلیئر کٹ حکم ہے کہ نمازوں کو اپنے وقت پر پڑھنا ہے، حکم خداوندی ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مسلمان پر اس کے وقت پر فرض ہے، ایک نماز دوسرے وقت میں نہیں ہو سکتی ہے، لیکن یہاں کہا جا رہا ہے کہ نمازوں کو ملا کر پڑھو۔ اور وہ اسی طرح ساری عمر کی عادت، ایک طرف 50 سال اس سے نمازیں اپنے وقت پر پڑھی ہیں، آج وہ ایک نماز کو باقاعدہ دوسری نماز کے ساتھ ملا کر، آپ نے دیکھا ہوگا کہ نمازیوں کے لیے نماز کے گزرتے وقت سے زیادہ اگر نماز قضا ہوتی محسوس ہو، ہاتھ سے وہ وقت نکلتا محسوس ہو، تو کیسے ایک نمازی پر بے چینی اور اضطراب طاری ہوتا ہے۔ لیکن آج اس کو کوئی بے چینی اور اضطراب نہیں ہے، وہ اپنی آنکھوں کے سامنے نماز کا وقت گزرتا ہوا دیکھ رہا ہے، لیکن اس نے نماز دوسری نماز کے ساتھ ملا کر پڑھنی ہے۔ تو یہ ساری کی سارا کا سارا جو مزاج اس کا بن رہا ہے، اور عملاً جس مشق سے وہ گزر رہا ہے، وہ لا محالہ اس کے اندر عبدیت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی وہ ایک خاص قسم کی غلامی، جس کے اندر انسان بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی چوں چرا کے، بغیر کسی قسم کی کسی عوض اور معاوضے کے، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہو جاتا ہے، اس کے اندر اس کا باطن اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ انسان سے چاہتے ہیں، اور اس کے لیے اس کو یہ موقع حج اللہ تعالیٰ عنایت فرماتے ہیں۔